بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ چھٹا پارہ آپ سن رہے ہیں۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست بات فرمائی۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ برائی کو بات کر کے پھیلانا اس کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی برائی اگر کسی میں آپ دیکھیں تو اس کا چرچا مت کریں، اکیلے میں اس کو سمجھائیں۔ دیکھیں ہر برائی بری ہے، لیکن جو برائی برملا کی جائے یا کہی جائے تو اس کے گناہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو تو وہ بری بات کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بری بات اگر کسی میں دیکھتا ہے تو اس کا چرچا کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ یہ مت کہو اللہ کے بارے میں ناحق بات مت کرو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور یہ مت کہو کہ تین ہیں، یعنی اللہ تین ہے۔ یہ لوگ تکون بناتے ہیں، اوپر والے کونے میں کہتے ہیں اللہ، اور ایک کونے میں عیسیٰ اور دوسرے کونے میں مریم، تینوں مل کر خدائی چلا رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت کہو کہ اللہ تین ہیں، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، بے شک اللہ صرف ایک ہے اور وہ پاک ہے۔ جہاں اللہ جمع کا لفظ استعمال فرماتا ہے، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہاں اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی بولی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو وہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا آگے سورہ مائدہ ہے، فرمایا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار حرام کر دیا گیا، اور خنزیر کا گوشت بھی، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام، اور والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، والمتردیۃ، اوپر چھت سے گر کر مرنے والا جانور، والنطیحۃ، اور سینگ رکھ کر مرنے والے جانور، یہ سب حرام کر دیے گئے۔ وما اکل السبع، اور جن جانوروں کو درندے کھا لیں تو ان میں کا بچا ہوا وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو تم پاک کر لو۔ یہ جتنے حرام جانور بتائے گئے ہیں، اگر وہ مرے نہ ہوں، مرنے کے قریب ہوں، اور اس کو شریعت کے مطابق ذبح کر کے خون نکال دیا جائے، یہ ہے معنی الا ما ذکیتم، یعنی پھر وہ پاک ہو جائے گا، وگرنہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، تیر ڈال کر فال نکالنا یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا،
عدل سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بہت خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ فرمایا، اور اے نبی آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بتاؤ، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، فرمایا ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو یہ اس وقت یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو جانور قربان کیا جاتا میدان میں رکھ دیا جاتا، آگ اسے جلا دیتی تو سمجھا جاتا قبول ہو گیا، اور اگر نہ جلاتی تو سمجھا جاتا قبول نہیں ہوا۔ اب آدم کے ان 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کو حسد ہوا اور کہنے لگا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے قتل کر دوں گا، اور تو اس نے جواب دیا، سن، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقین کی نیکی کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ کہنے لگا اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا قتل کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ رب العالمین۔ آخر اس نے قتل کر دیا، پھر وہ شرمندہ ہوا، اسے سمجھ نہ آئے کہ میں اب کیا کروں۔ اللہ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اس کے سامنے زمین کو کریدنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ اس کو کھود کر تم زمین میں دفن کر دو۔ لگتا ہے یہ پہلی موت یا پہلا واقعہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے، کیونکہ قتل اس قابیل نے رائج کیا تھا، قابیل نے، میں عموماً بتاتا ہوتا ہوں قابیل قاتل، حابیل ہلاک، دونوں ایک جیسے نام ہے، عموماً بھول جاتا ہے۔ قابیل قاف قاف قاتل اور حابیل ہلاک، تو یعنی قابیل نے قتل کیا تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان میں گناہ کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ رائج کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں سے بہت سے جاہل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کو تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو، حالانکہ اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب کا جو ذریعہ ہے وہ تلاش کرو، اور وہ نیک عمل ہے، نیک عمل ہے۔ ایک حدیث میں مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جو یہ دعا پڑھے گا میرے لیے اللہ سے وہ مقام جو محمود ہے اسی کو وسیلہ کہا گیا ہے، وہ میرے لیے دعا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو میری سفارش ہوگی۔ تو یہ دعا ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے، تو یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے اور اپنا اذان کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو گویا مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اگر دنیا کا سارا مال اکٹھا کر لیں، اس جیسا اور بھی لے آئیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن بچنے کے لیے اگر وہ سب فدیہ میں دے دیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ آگ سے نکل جائیں، لیکن وما هم بخارجین منہا، وہ کبھی اس سے نہیں نکل پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ فرمایا چور مرد ہو یا عورت،
ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے جو انہوں نے غلطی کی، اور نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو اس کے بعد جو زیادتی غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ ایسے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ جو نظام ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ ہی کافر ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو بھی ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اے رسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے آگے پہنچا دیجئے۔ فرمایا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے آگے پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا اس میں کوتاہی کریں گے، نہیں کریں گے ایسا، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آپ پرواہ نہ کریں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ یہاں بچانے سے مراد وہ قتل نہیں کر سکیں گے، باقی تو تکلیفیں پہنچائیں، وہ تو ہمارے لیے نمونہ بننا تھا کہ اگر نبی کو دین کے لیے تکلیف پہنچ سکتی ہے تو تمہیں بھی اگر پہنچے تو برداشت کرو، یہ نمونہ بنانا تھا۔ اس لیے اللہ نے نبی کو قتل کرنے سے محفوظ رکھا کہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی۔ اور یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، حالانکہ مسیح بن مریم خود کہہ کے گئے، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اس پر جنت حرام کر دی گئی، اللہ نے حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا کہ مسیح بن مریم سوائے رسول کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے وہ رسول تھے اس سے پہلے اور بھی کئی رسول گزرے، اور ان کی والدہ ماں صدیقۃ، وہ سچی ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے دلیل دی ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ کس طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ آخری آیت ہے چھٹے پارے کی، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ سب سے دشمنی میں زیادہ مومنوں کے ساتھ یہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی ہندو۔ یہود اور ہنود یہ دونوں دشمن سب سے زیادہ ہیں پورے کافروں سے مسلمانوں کے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور دوستی میں آپ ان سارے کافروں میں سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ قریب ایمان والوں کے وہ عیسائی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس لیے کہ ان میں بہت سے علماء ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہود و نصارہ کے نقش قدم سے ہمیں بچائے۔